اللہ کے رسول نے کہا کہ جو بڑوں کا احترام نہ کرے, کیا کہا, جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب بتاؤ, اللہ کے رسول جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ آج ہمارا چھوٹا بڑا کا احترام کرنے کے لیے تیار نہیں. کیوں نہیں ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو نہیں سمجھا, ہم نے قرآن کریم کو اپنی اولاد کو نہیں سمجھایا, ہم نے قرآن کریم کے مطابق زندگی نہیں گزاری, اپنی اولاد کو قرآن کریم کے مطابق نہیں چلایا. جب قرآن کریم پڑھے گا, قرآن کریم یہ خالی سرسری طور پر پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے, قرآن کریم عمل کی چیز ہے. قرآن کریم پر عمل ہوگا, اسے پتا چلے گا. آپ کی اولاد قرآن پڑھے گی, قرآن میں پڑھے گی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, پوری آیت پڑھے گی, قرآن پڑھے گی, اسے پتا چلے گا باپ کا احترام کیا ہوتا ہے اور ماں کا احترام کیا ہوتا ہے. آج ہمارے پاس میں سینکڑوں مسئلے آتے ہیں, سینکڑوں لوگ مسائل لے کر آتے ہیں, کیا کہ جی ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں. کیوں نہیں مان رہی؟ ہم نے انہیں قرآن کریم کے مطابق ان کی زندگیوں کو نہیں بنایا. خالی تقریر تو آپ نے بہت سنی ہوگی, بیانات بہت سنے ہوں گے, بہت فضائل سنے ہو قرآن کریم کے. خالی فضائل سننے سے کام نہیں چلے گا, بلکہ عمل کرنے سے کام چلے گا. آج آپ نے بیان یہاں سن لیا, کل کو کہیں اور سن لیا, پرسوں کو اور کہیں سن لیا, دعا کر لی, ایسے نہیں. یہ رمضان جو ہے اس سے سرسری طور پر گزارنے کے لیے نہیں آیا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, اللہ کے رسول ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے, جن میں دو باتیں بعد میں بتائی جائے گی. ایک بات یہ کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے. اب بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں اپنی مغفرت کے لیے؟ کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بڑے دہاڑی والے, بڑے بڑے نوجوان جن کی عمر 18, 15, 17, 21, 25, 30 اتنی سال کی عمر ہے, اور بے شرموں کی طرح منہ میں گٹکا بھرے ہوئے سڑکوں پہ چلے پھر رہے. اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی روزہ کیوں نہ رکھا, روزہ کیوں نہیں رکھتے, کم سے کم شرم تو کرے. جب اللہ سے شرم نہیں تو بندوں سے کیا شرم؟ ارے بے شرمی کی حد ہوتی ہے, بے شرمی کی حد ہوتی ہے. رمضان اس لیے آیا, بتاؤ. پھر کہتے جی ہمارے گھر سے بیماری نہیں جا رہی, ہمارے گھر سے آفتیں نہیں جا رہی, ہم مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے گھر کے حالات خراب ہیں, ہمارے گھر میں برکتیں نہیں. کیوں آئے گی برکتیں؟ برکتیں کسی پیڑ پہ تھوڑی لگتی کہ اس پیڑ کا پھل کھایا اور برکتیں ہمارے گھر میں شروع ہو گئی. نیک کئی پیڑ پہ تھوڑے لگتے, امرود کے آم کے پیڑ پہ نیک آدمی تھوڑے لگتے. نیک تو بننا پڑتا ہے, اپنے گھٹنوں کو گھسنا پڑتا ہے, اللہ کے سامنے پیشانی جھکانی پڑتی ہے. یہ قرآن کسی کی کتاب نہیں, اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہ مت سمجھو کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد ہم نے جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا. نہیں, آپ سے بڑے بڑے جنے کتنے پہلے لوگ جو سورما اپنے آپ کو کہلاتے تھے, تنوں مٹی کے نیچے پڑے ہیں, آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. قوالیاں سن رہے, کوئی میوزک تھوڑی سن رہے. اچھا, قوالیوں کے اندر میوزک نہیں ہے؟ سب سے بہترین روزہ کاٹنے کا آلہ جو ہمارے پاس میں موبائل ہے. آپ یہ سوچو, خالی بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے, نیک اعمال کرنے کا نام روزہ ہے. نیک اعمال کرنے کا نام روزہ ہے. قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ ہو. اب بہت سے حضرات, اکثر تعداد ہمارے یہاں ایسی ہے جو قرآن کریم نہیں پڑھی ہوئی ہے. کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ پڑھے ہوئے ہیں 50, 60, 70 سال کی عمر ہو گئی, اور جو اب کی جنریشن ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. قل هو اللہ اور انا اعطینہ پہ پوری نماز چل رہی. پورے سال رمضان آتا ہے, رمضان میں قرآن کریم کے فضائل بتائے جاتے ہیں, نہ قرآن کریم سیکھنے کی توجہ ہے, نہ قرآن کریم کی طرف خود توجہ ہے کہ اگر ہم پڑھیں گے الف با تا سا پڑھیں گے, لوگ کیا کہیں بڈھا ہو گیا الف با تا مٹکا پڑھا. کیا کہیں گے؟ بڈھا ہو گیا الف با. ارے یوں کہو کہ ٹھیک ہے الف با میں کم سے کم شروع تو کر رہا ہوں, تاکہ اللہ کے سامنے کہہ دوں گا اللہ میں نے ابتدا تو کی تھی قرآن کریم سیکھنے کی. کتاب ہے یہ تو پورے عالم کے لیے آئی ہے, پوری دنیا کے لیے آئی ہے, اور یہ قرآن کریم صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے آئی ہے. ایسے بات, حضور خالی ہمارے حضور نہیں ہے, ہمارے نبی نہیں ہے. اللہ کے رسول کو کہا قرآن کریم کے اندر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, آپ کو تو پورے عالم کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اور ہم ایسے پھرتے ہیں, صحابہ اکرام کی زندگیاں دیکھتے ہیں, لوگ صحابہ اکرام کو دیکھ کر ایمان کے اندر داخل ہوتے تھے, اور آج ہمیں دیکھ کر لوگ گالیاں دیتے ہیں. یہ ہے کہ مسلمان کہتے یا نہیں کہتے؟ کیوں؟ ہمیں آئیڈیل اور ماڈل بننا چاہیے, ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق گزارنی چاہیے. ایسے بات
جب ہم اس طریقے سے گزاریں گے ہماری اولاد بھی ہمارا احترام کرے گی, ہمارے بچے بھی ہماری عزت کریں گے, اور گھروں کے اندر بھی ہماری عزتیں ہوگی. کیوں؟ جب ہوگی جب ہم قرآن کریم کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ قرآن تو آیا ہے, جب آپ کا بچہ پڑھے گا, آپ کا بچہ قرآن کریم کو سیکھے گا, قرآن کریم کے جب ہم قرآن کریم کو سیکھیں گے, قرآن کریم کو سمجھیں گے, جبھی تو پتہ چلے گا قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے. کہ جب قرآن کریم پڑھیں گے, اگر ہم نے سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھی تو کیا فضائل ہے اس کے, کہ گھر کے اندر برکتیں آئیں گی, روزی آئے گی. ہر کوئی آدمی اس وقت روزی کے لیے پریشان ہے یا نہیں ہے؟ کوئی سعودی, کوئی ممبئی, کوئی کلکتہ, کوئی کینیڈا, کوئی لندن, کوئی افریقہ, ہر جگہ بھاگا ہوا. کس لیے؟ معاش کے لیے, روزی کے لیے. بتاؤ قرآن کریم اگر ہم اپنے گھر کے اندر پڑھیں گے, اللہ روزی دینے پہ قادر ہے یا نہیں ہے؟ اب اتنا برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے, اتنا شاندار مہینہ چل رہا ہے. اللہ کو 11 مہینے ہم نے اپنی مرضی کے مطابق گزارے, ایک مہینہ تو, اور ایک مہینے کے بھی چند دن بچے ہیں. اس مہینے کو کم سے کم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ, گزاریں گے انشاءاللہ. بس میں اتنی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب آپ کے سامنے حضرت